جناب داؤد علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کے زمانہ مبارکہ میں ایک بستی تھی جس کا نام ایلا ذکر کیا جاتا ہے، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ آج بھی وہ بستی اسرائیل میں موجود ہے، اور قرآن نے فرمایا کانت حاضرۃ البحر، وہ سمندر کے کنارے آباد تھے۔ آج بھی اسرائیل میں اسی ایلا نام کی بندرگاہ بھی موجود ہے اور وہاں آبادی بھی موجود ہے۔ قرآن حکیم بیان فرماتا ہے کہ اس آبادی میں، اس بستی میں جو بنو اسرائیل میں سے تھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ حکم یہودیوں کے لیے تھا کہ ہفتہ کے دن ان کے لیے کسی بھی قسم کا کاروبار حرام قرار دے دیا گیا۔ ان کے لیے ہفتہ کے دن کوئی بھی تجارتی سرگرمی، کوئی بھی کاروباری سرگرمی، یہاں تک کہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ سوائے عبادت کے ان کے لیے گھروں میں چولہا جلانا بھی ہفتہ کے دن ممنوع تھا، اپنے نوکروں خادموں سے کام لینا بھی ممنوع تھا۔ ہفتہ کا دن ان کے لیے محض اور محض عبادت کا دن تھا، سوائے اللہ کی عبادت کے ہفتہ والے دن ان کے لیے اور کوئی بھی دنیاوی کام کرنا یہ ناجائز اور حرام قرار دے دیا گیا۔ اب یہاں بھی بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ دراصل حکم انہیں بھی جمعہ کے دن کی تعظیم کا تھا۔ جمعہ کے دن ان کے لیے سوائے عبادت کے کوئی کام جائز نہیں تھا۔ انہوں نے اپنی عادت کے مطابق جمعہ کے دن کو تبدیل کر لیا، اور بجائے جمعہ کے ہفتہ کے دن کو انہوں نے عبادت کا دن قرار دے لیا۔ ہفتہ کے دن کو عربی میں سبت کہتے ہیں۔ اسی رکوع کے اندر آیا نمبر 163 میں یوم سبتہم، ہفتہ کا نام بھی قرآن میں آیا ہے اور جمعہ کا نام بھی۔ جو 7 دن ہیں، 7 دنوں میں سے سوائے ہفتہ اور جمعہ کے اور کسی کے دن کا نام قرآن حکیم میں ذکر نہیں ہوا۔ جمعہ کا تو سورۃ الجمعہ موجود ہے جس کے اندر جو ہے وہ نماز جمعہ کا ذکر کیا گیا، اور ہفتہ کے دن کا ذکر سورۃ الاعراف میں اسی ایلا نامی بستی کے لوگوں کا جہاں ذکر ہے وہاں پر اس کا ذکر آیا۔ جو بستی وہاں سمندر کے کنارے آباد تھی، ان کا گزر بسر، ان کی بنیادی معیشت جو تھی وہ مچھلیاں پکڑنے کی تھی۔ جب ہفتہ کے دن ان کے لیے کاروبار حرام تھا تو گویا مچھلیوں کا پکڑنا، ان کو شکار کرنا، انہیں سمندر سے نکالنا، یہ بھی ان کے لیے حرام قرار دے دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہفتہ کے دن مچھلیاں پکڑنے کو ان کے لیے حرام قرار دیا، اور قرآن کے الفاظ پہ ذرا غور کیجئے۔ اس بستی کا ذکر کیا جا رہا ہے، فرمایا اذ یعدون فی السبت، انہوں نے ہفتہ کے دن کے بارے میں حکم الہی کی حد سے تجاوز کیا، اللہ کے حکم کو نظر انداز کیا۔ اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا، اللہ تعالیٰ قوموں کا، انسانوں کا امتحان لیا کرتا ہے، اور یہ زندگی دراصل ہے ہی امتحان۔ اس دنیا کو کہا ہی دار الامتحان جاتا ہے۔ ہفتہ کے دن ان کے لیے شکار حرام قرار دے دیا گیا، اور قرآن کا اپنا بیان ہے کہ جب ہفتہ کا دن آتا تو مچھلیاں سمندر میں یوں امڑ کر آتی کہ ایسے لگتا شرعن کہ بغیر جال کے اگر کوئی چاہے تو ہاتھ سے بھی پکڑ لے۔ شکار حرام قرار دے دیا گیا اور مچھلیوں کو کثرت کے ساتھ بھیجا گیا۔ یہ اللہ کی طرف سے ابتلا ہوا کرتی ہے۔ گناہ کے اسباب کا آسان ہو جانا یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہوا کرتا ہے۔ اللہ پاک دیکھتا ہے کہ اسباب آسان ہیں، ان آسانیوں کے ساتھ کون ہے جو گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، اور کون ہے جو میرا حکم مان کر تمام تر آسانیوں کے باوجود انی اخاف اللہ، جو زبان پر یہ جملہ لا کر اپنے دل کے نہا خانے میں اللہ کا خوف رکھ کے کون ہے جو ان گناہوں سے منہ موڑ لیتا ہے۔ اللہ پاک دراصل دنیا کو یہی دکھانا چاہتا ہے۔ ہفتہ کا دن ہوتا، قرآن فرماتا ہے کہ ان کے جو مچھلیاں ہیں وہ پانی پر تیرتی ہوئی ان کے سامنے آ جاتی۔ شرعن کی تشریح میں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اصل شرعن شارعتن کی جمع، نیزے کو جب بلند کیا جائے اسے عربی میں اسے بھی شارعہ کہتے ہیں۔ شرعن کا معنی ہے کہ وہ مچھلیاں اپنی جو منہ تھے، نوک جو تھی وہ اٹھا کے یوں سیدھی سمندر میں کھڑی ہوتی، اور جب وہ کثرت کے ساتھ ہوتی تو یوں لگتا تھا کہ سمندر ان سے بھر گیا۔ وہ سارا کنارہ جو ان کی شکار گاہ تھی وہ ساری مچھلیوں سے بھری ہوئی نظر آتی۔ وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، اور جو ہی ہفتہ گزرتا سمندر پھر معمول پہ آ جاتا، پھر مچھلیاں ڈھونڈنا پڑتی، جال ڈالنا پڑتے، انتظار کرنا پڑتا، کوئی مچھلی جال میں پھنستی تو وہ نکلتی ورنہ ہاتھ نہ آتی۔
اب یہ بیان کرنے کے بعد اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کذالک نبلوہم، اسی طرح ہم انہیں آزماتے تھے۔ گناہ کے اسباب کا دسترس میں ہونا، گناہ کے اسباب کا آسان ہونا، گناہ کے اسباب کا ہر ایک کی جیب میں موجود ہونا، کذالک نبلوہم، جیسے بنی اسرائیل کے لیے اور ان کی اس بستی کے لیے ہفتہ کے دن مچھلیوں کا شکار ممنوع قرار دے کے اللہ پاک نے مچھلیوں کی کثرت فرما دی، اسی طرح سے امت مسلمہ کے لیے شراب کو ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا، زنا کو ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا، بدکاری کو ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا، سود خوری کو ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا، بد نظری اور بد نگاہی کو ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا، اور پھر پتنگ بازی کے نام پر کسی کے پڑوسیوں کے آرام میں مخل ہونے کو ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا۔ ان ساری چیزوں کو حرام بھی قرار دیا اور پھر انہیں آسان بھی کر دیا گیا، دسترس میں بھی دے دیا گیا۔ کیوں؟ کذالک نبلوہم، فرمایا یہی ابتلا، یہی امتحان ہے، یہی ٹرائل ہے، اصل آزمائش یہی ہے کہ کون ان آسانیوں کے باوجود ان سے رکتا ہے اور کون ان آسانیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جب ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، ایک ہفتے کو، دوسرے ہفتے کو جب یہ معمول بن گیا کہ ہفتے والے دن شکار حرام اور مچھلیوں کی کثرت ہے، تو پھر فرمایا ان بستی والوں کے 3 حصے بن گئے۔ مفسرین فرماتے ہیں وہ 3 گروہوں، 3 جماعتوں میں بٹ گئے۔ ایک تو وہ تھے کہ جنہوں نے کھلم کھلا ہفتے کے دن بھی شکار کرنا شروع کر دی، کچھ اس کی صورتیں ہیلے بنا لیے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ مچھلیاں چونکہ بالکل سطح سمندر پر ہوتی، وہ ہاتھ سے پکڑتے، اس کی دم پر مضبوط دھاگا باندھتے اور اس دھاگے کو کسی کھونٹے سے، کسی کیل وغیرہ سے، کسی چیز سے باندھ دیتے، مچھلی وہاں سے کہیں نہ جا سکتی۔ اتوار والے دن آتے اور اس مچھلی کو دھاگے سے کھول کے اپنے استعمال میں لے آیا۔ اور بعض نے لکھا کہ انہوں نے حوض بنا لیے، سمندر سے بڑی بڑی نالیاں بنا کے آگے حوض تالاب بنا دیے۔ ہفتے والے دن وہ آتے، ان تالابوں کے آگے جو رکاوٹ تھی اس کو اٹھا دیتے، جب دیکھتے تالاب مچھلیوں سے بھر گئے ہیں تو اس کے آگے پھر رکاوٹ لگا دیتے، اور اتوار والے دن آ کے تالاب سے وہ مچھلیاں نکال لیتے اور کہتے ہم نے ہفتے کو تو نہیں شکار کیا، صرف تالاب کا ہم نے وہ جو اس کی باڑ تھی، جو رکاوٹ تھی، صرف وہی ہٹائی ہے، ہم نے شکار نہیں کی۔ ایک ان میں سے جو حصہ تھا وہ کھلم کھلا اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کا مرتکب ہونے لگا، اور کچھ لوگ ان میں سے وہ تھے جن کا ذکر آیا نمبر 164 میں ہوا، وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا۔ ایک وہ تھے جو انہیں منع کرتے تھے، انہیں روکتے تھے کہ یہ کام چھوڑ دو، اس سے باز آ جاؤ، اس حرکت سے توبہ کر لو، یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے، ایسا نہ ہو کہ تمہیں عذاب الہی کا شکار ہونا پڑے۔ یہ نہی عن المنکر کرنے والے تھے، یہ برائی سے روکنے والے تھے، یہ نیکی کا حکم دینے والے تھے۔ اور کچھ وہ تھے جو شکار بھی نہیں کرتے تھے اور کرنے والوں کو روکتے بھی نہیں تھے، بلکہ جو انہیں منع کرتے تھے انہیں وہ کہتے تھے کہ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا، انہیں روکنے کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا، یہ سننے، سمجھنے اور ماننے والی حد پار کر چکے ہیں، لہٰذا انہیں سمجھانے کا بھی فائدہ نہیں ہے، انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دو، یا تو اللہ پاک انہیں دنیا میں ہی ہلاک کر کے نمونہ عبرت فرما دے گا، اور یا اللہ انہیں قیامت والے دن شدید عذاب دے گا، تم انہیں برائی سے روکنا بھی چھوڑ دو۔ جب انہوں نے روکنے والوں کو منع کیا تو انہوں نے جو جواب دیا، اللہ پاک نے وہ یہاں ہماری ہدایت کے لیے بیان فرمایا ہے۔ نیکی کا حکم کرتے رہنا چاہیے، برائی سے روکتے رہنا چاہیے، جتنی اللہ نے استطاعت دی ہے۔ اگر مجھے آپ کو زبان سے برائی کو برائی، برے کو برے کہنے کی توفیق دی ہے تو مجھے کم از کم زبان سے ضرور کہنا چاہیے۔ جسے اللہ نے اختیار دیا ہے وہ اپنی طاقت سے انہیں روکے، اور جو طاقت سے بھی نہیں روک سکتا، زبان سے بھی کہنے کی سکت نہیں رکھتا، کم از کم وہ دل میں برائی کو برائی جانتا رہے، برے کو برا جانتا رہے۔ اسے اضعف الایمان، ایمان کا کمزور ترین درجہ قرار دیا گیا۔ جب چپ رہنے والوں نے روکنے والوں کو منع کیا کہ تم کیوں روکتے ہو، فائدہ کوئی نہیں ہے، یہ سمجھتے نہیں ہیں، یہ سنتے نہیں ہیں، تو انہوں نے کہا تھا قالوا معذرۃ الی ربکم، انہوں نے کہا کہ ہم جو انہیں روک رہے ہیں اس وجہ سے نہیں کہ یہ رک جائیں گے یا ہمارے کہنے سے یہ مان جائیں گے، ہم تو اس لیے روک رہے ہیں کہ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں معذرت پیش کر سکیں۔
کل کو جب اللہ کی بارگاہ میں ہماری پیشی ہو، کم از کم ہم اپنا عذر پیش کریں کہ مولا ہم مجبور تھے، الہی ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا، یا اللہ پاک ہم انہیں منع کر سکتے تھے، مولا ہم نے وہ کیا۔ قالوا معذرة الى ربکم، ہمارا رب جو علام الغیوب ہے، جو علیم بذات الصدور ہے، جو ہماری ساری کمزوریوں، ہماری ساری ناتوانیوں اور ہماری ساری خامیوں سے واقف ہے، ہم اس کریم کی بارگاہ میں اپنا عذر تو پیش کر سکیں کہ مولا ہم نے شکار نہیں کیا اور ہم ان شکار کرنے والوں کو روکتے بھی رہے تھے۔ معذرة الى ربکم، وہ روکنے والے کہنے لگے کہ ہمارا یہ روکنا اپنے رب کی بارگاہ میں عذر پیش کرنے کے لیے، اور دوسرا وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، شاید شکار کرنے والوں میں سے کوئی ایک ہی بچ جائے، کوئی ایک ہی ہمارے کہنے میں آ کر حرام کام چھوڑ دے۔ ان شکار کرنے والوں میں جو اتنے لوگ ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہماری دستک کسی کے دل کے دروازے کے کھلنے کا ذریعہ بن جائے، ہمارا اللہ کے عذاب سے ڈرانا، ہمارا اللہ کی راہ کی طرف بلانا، ہمارا حدود اللہ کی پامالی سے روکنا، ہمارا اللہ کے خوف سے ڈرانا، ہو سکتا ہے کسی کے درے دل پر دستک بن جائے اور اس کے کھلنے کا ذریعہ بن جائے۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، شاید ان میں سے کوئی ایک مان جائے۔ مفسرین فرماتے ہیں جو بھی نیکی کا کام کرنا چاہتا ہے، جو بھی معاشرے سے برائی کو روکنا چاہتا ہے، اسے یہ آیہ کریمہ اپنے صدا پیش نظر رکھنی چاہیے۔ برائی کے روکنے والوں کی وجہ سے برائی شاید دنیا سے ختم نہ ہو، لیکن روکنے والا کم از کم اپنے رب کی بارگاہ میں اپنا عذر پیش کرنے کے قابل ہو سکے گا۔ اور ہو سکتا ہے کہ برائی کرنے والوں میں سے جسے اللہ توفیق دینا چاہے، جسے اللہ پاک خیر کی طرف لانا چاہے، وہ کسی کی بات سن کر خیر کی طرف آ جائے۔ فلما نسوا ما ذکروا بہ، فرمایا پھر جب ان شکار کرنے والوں نے جو نصیحتیں انہیں کی گئیں وہ سب کی سب بھلا دی، وہ ساری کی ساری نصیحتیں پسے پشت پھینک دی، کان بند کر لیے کہ ہم تو شکار کرتے رہیں گے، ہفتہ کے دن شکار سے منع اللہ نے فرمایا ہے، اللہ کے انبیاء نے فرمایا ہے، بھلے فرمایا ہو، ہم اس سے باز نہیں آئیں گے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ پھر ان لوگوں نے جو روکنے والے تھے، انہوں نے اپنے اور شکار کرنے والوں کے درمیان دیوار بنا دی کہ ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو شخص کھلم کھلا حدود اللہ کو پامال کرتا ہے، جو کھلم کھلا اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرتا ہے اور اسے چھپاتا نہیں ہے، اس پہ شرمندہ نہیں ہے، اسے چھوڑتا نہیں ہے، اس سے ترک نہیں کرتا ہے، ایسے شخص سے اعراض کرنا، ایسے شخص کی محفل سے دور رہنا، ایسے شخص کی بیٹھک، صحبت اور مجلس سے کنارہ کشی اختیار کرنا، یہ قرآن کا حکم ہے۔ اور یہ بنی اسرائیل کے ان خوشبختوں نے بھی کیا تھا۔ ہم اگر برائی میں شریک نہیں ہیں، اتنا ہی کافی نہیں ہے، بروں کے ساتھ بیٹھنا، نیو ایئر نائٹ منانا ہی صرف جرم نہیں ہے، منانے والوں کو شاباش دینا، منانے والوں کی محفلیں گرمانا، منانے والوں کی تعریفیں کرنا اور منانے والوں کے ساتھ کسی بھی حوالے سے شریک ہونا، یہ بھی ان کے جرم میں برابر کی شرکت ہے۔ ان لوگوں نے جن کا واقعہ اللہ نے بیان فرمایا سورۃ الاعراف کی آیات میں، انہوں نے دیوار بنا لی کہ ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں، کوئی لینا دینا نہیں، کوئی خوشی غمی نہیں، کوئی آنا جانا نہیں ہے، صرف ایک دروازہ کبھی کبھار اضطرابی اور اضطراری طور پر ایمرجنسی کے لیے رکھ دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ وہ روزانہ ادھر کی آوازیں ادھر جاتی، ادھر کی آوازیں ادھر آیا کرتی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ کچھ دنوں تک ان کی آواز ہی نہیں آئی، شکار کرنے والوں کی بستی اور ان کے حصے سے کوئی آواز دیوار کی دوسری طرف نہیں آئی۔ جب ان لوگوں نے دروازہ کھول کے جھانک کے کسی بھی طرح ان کے احوال کو ملاحظہ کیا تو ارشاد ربانی ہے فلما نسوا ما ذکروا بہ، جب ساری نصیحتیں انہوں نے پسے پشت پھینک دیں، انجینا الذین ینہون عن السوء، فرمایا جو برائی سے روکتے تھے انہیں ہم نے نجات دی، واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما کانوا یفسقون، اور فرمایا جو ظلم کرنے والے تھے، جو حدود اللہ کی مخالفت کرنے والے تھے اور جو ہفتہ کے دن شکار کی حرمت سے واقف ہونے کے باوجود شکار کرنے سے باز نہیں آتے تھے، فرمایا ان ظالموں کو ہم نے شدید عذاب کا نشانہ بنایا، پھر ہم نے ان کی پکڑ کی۔ فلما عتوا عما نہوا عنہ، فرمایا جب انہوں نے اللہ کی منع کی ہوئے حکم سے سرکشی کی، قلنا لہم کونوا قردۃ خاسئین، اللہ کا قرآن فرماتا پھر ہم نے انہیں حکم دیا کہ تم دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔
مفسرین نے لکھا ہے کہ جب کچھ دن تک وہاں دوسری طرف سے آواز نہیں آئی، روکنے والوں نے جب جا کر دیکھا تو انہیں کوئی انسان نظر نہیں آیا، سارے بندر چل پھر رہے تھے۔ وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے، اور یہ جو منع کرنے والے تھے انہیں پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون ہمارا رشتہ دار ہے، بندر نظر آ رہے تھے۔ اور ایک روایت میں اللہ معاف فرمائے یہاں تک ہے کہ نوجوانوں کو بندر بنا دیا گیا، اور جو بوڑھے تھے بڑھاپے کے باوجود اللہ کی حدود کی مخالفت سے باز نہیں آتے تھے، بڑھاپے کے باوجود، سرد و گرم چشیدہ ہونے کے باوجود اللہ کے حکم کی خلاف ورزی پر وہ پہم مصر رہے تھے۔ بڑی عمر کے لوگوں کو خنزیر بنا دیا گیا، نعوذ باللہ من ذالک، اور جو جوان تھے انہیں بندر بنا دیا گیا۔ وہ بندر مسخ ہونے کے بعد اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے، ان کے قریب آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے تھے، اور پھر انہوں نے جو روکا کرتے تھے کہا کیا ہم نے تمہیں منع نہیں کیا تھا؟ کیا ہم تمہیں روکا نہیں کرتے تھے کہ اللہ کے احکام کو مذاق مت بناؤ، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی چھوڑ دو؟ لیکن تم باز نہیں آئے، اور دیکھ لو تمہارا انجام کیا ہوا۔ سورۃ الاعراف میں اللہ پاک نے یہ واقعہ بڑی وضاحت صراحت کے ساتھ بیان فرمایا، اور یاد رہے یہ وہ واقعہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تکرار کے ساتھ سورہ اعراف میں بھی اور سورۃ البقرہ میں بھی بیان فرمایا۔ اندازہ فرمائیے کہ بنی اسرائیل کی وہ بستی، انہوں نے صرف ایک دن اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی تھی، ہفتہ کے دن کے بارے میں، باقی 6 دنوں میں ان کی خلاف ورزی کا قرآن نے ذکر نہیں کیا ہے، اور نتیجہ کیا ہوا؟ قرآن کا اپنا اعلان ہے، انہیں دھتکارے ہوئے بندر بنا دیا گیا۔ جس طرح بنی اسرائیل کی اس بستی کے لیے ہفتہ کے دن شکار کرنا حرام تھا، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اور خصوصاً اپنے نوجوان دوستوں سے عرض کروں گا، ہم پر اللہ نے شراب کو حرام قرار دیا ہے۔ شراب نیو ایئر نائٹ کو پینا بھی حرام ہے، اور باقی دنوں میں پینا بھی حرام ہے۔ یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، یہ کوئی جواز نہیں ہے کہ جی میری گیدرنگ، جی میری دوستی ہے، جی میری برادری ہے، جی میرا یہ ہے، میرا وہ ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی۔ خدا را نیو ایئر نائٹ کے نام پہ حدود اللہ کو پامال کرنے